ادارے بات چیت اور باہمی روابط سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے خطاب۔ کہا ججوں کی تعداد صرف 4000 ہے، زیر التوا مقدمے ہر روز بڑھ رہے ہیں۔ زیر التوا اور بڑھتی قانونی چارہ جوئی سے نمٹنے کے لیے ثالثی کا نظام بہترین آپشن ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی بولے ججوں کو ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے، روابط اہم ضرور ہیں لیکن ججوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ کوئی انہیں جانبدار کہے۔ فلسطینیوں کو اپنی ریاست کا حق ملنا چاہیے، 2 ریاستی حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ ہزاروں فلسطینی بچے انتہائی مشکل حالات میں ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب۔ کہا مشرق وسطی میں جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، یقینی بنانا ہوگا کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ اقوام متحدہ کو فلسطینیوں سے متعلق مطالبات کو پورا کرنا پڑے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب۔ کہا امید ہے اقوام متحدہ اجلاس میں انسانیت کی بھلائی کی راہ نکلے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن میں شرکت۔ پاک فوج دشمنوں کے تمام عزائم ناکام بنا دے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جنوبی وزیرستان کے ضلع وانا میں افسروں اور جوانوں سے گفتگو۔ آرمی چیف نے جوانوں سے ملاقات میں آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج تحسین، دشمن قوتوں اور ان کے سہولت کاروں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کہا خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز، علاقے میں ترقیاتی اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کی مختلف ترقیاتی منصوبوں کو آگے بڑھانے میں عوام کے کردار کی تعریف۔ دہشت گردی کے خلاف قبائلی عمائدین کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آئینی عدالت قائم کر کے رہیں گے، بلاول بھٹو زرداری نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں کہا فوری انصاف اور صوبوں کے درمیان فرق ختم کرنے کے لیے آئینی عدالت کا قیام ناگزیر ہے۔ آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، جس ذمہ داری کے لیے عدلیہ بیٹھی ہے وہ کام نہیں ہو رہا۔ ہم عدالتی نظام میں اصلاحات لے کر آئیں گے۔ قائد عوام کو 50 سال بعد انصاف ملا لیکن عوام کو جلد انصاف ملے گا۔ 63 سے متعلق عدالت نے عدالتی سیاست کے لیے غیر آئینی فیصلہ سنایا۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ فلور کراسنگ ہو، ہمارا جوڈیشل نظام ٹوٹا پھوٹا ہے۔ ججز نے جج کی تعیناتی کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارا موقف ہے آئینی عدالت کے جج کی عمر دیکھنے کے بجائے مدت کو دیکھا جائے۔ آپ شہباز شریف یا کسی جج کی نیت پر شک کرتے ہو، کرو، میری نیت پر شک مت کرو۔ 3 نسلوں سے آئین کے لیے جدوجہد کرتا آ رہا ہوں۔ کوشش ہے ایسی آئین سازی کرے جو کسی کے حق اور کسی کے خلاف نہ ہو۔ حکمران جو آئینی ترمیم چاہتے ہیں اس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اختیار بہت محدود ہو جائیں گے۔ اصل طاقت وفاقی آئینی عدالت منتقل ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آئینی ترمیم یہ ہونی چاہیے کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے، جس سے پارلیمان میں ہارس ٹریڈنگ کو شہ نہ ملے۔ ریٹائرڈ ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن معاملات کو دفنانے کے مترادف ہے۔ جہاں تک بات رہی سپریم کورٹ، جس کو آئینی عدالت بھی کہہ سکتے ہیں، اس ملک کو ایک آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اس نظریے کے حامی ہے۔ ANP بھی آئینی عدالت کی حامی۔ ایول ولی خان نے کہا آئینی عدالت کی تجویز انہوں نے ہی دی تھی۔ ایسی عدالت ہونی چاہیے جس میں سب کی نمائندگی، 3 سال کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو رہی ہے۔ ذاتی طور پر ایسی توسیع نہیں چاہتا لیکن ملکی ساکھ کے لیے ضروری ہے۔ کراچی پریس کلب میں بات کرتے ہوئے کہا ANP حکومت کا حصہ ہے، نہ اپوزیشن میں شامل ہے۔ عوامی رائے کی قدر نہیں ہوگی تو حکومت اور اپوزیشن دونوں جعلی ہیں۔ آدھے سے زیادہ خیبر پختونخوا میں پولیس کی رٹس نہیں۔ خیبر پختونخوا میں جو آگ لگی ہے اس کے بھیانک نتائج آئیں گے۔
पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल्स की नोटिफिकेशन जारी करने की इजाजत दे दी। पीटीआई के वकील ने चीफ जस्टिस पर एतराज कर दिया, केस से अलग होने की दरखास्त की। चीफ जस्टिस ने अहमद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा से इस्तफसार किया कि आपको मर्जी के जजों से फैसले चाहिए, क्या आप इदारों के दरमियान तसादुम चाहते हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, मर्जी के जज का कभी नहीं कहा, इदारों के दरमियान तो पहले ही तनाजा है। चीफ जस्टिस बोले, आइन को पढ़ने की जसारत कोई नहीं करता। आइन में वाज़ेह है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत से मशरूत है। इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस के भेजे हुए नाम मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से जजों का पैनल भी नहीं मांग सकता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल फिर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक लॉ विंग ने ब्रीफिंग में बताया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा न कराने पर पीटीआई अहल नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने के हुक्म के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एतराज के साथ समाअत की। I'm at board meeting tomorrow in the US. We are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. उम्मीद है कल IMF से 37 माह का $7 अरब का प्रोग्राम मिल जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। कहा, हुकूमती इकदामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। CPEC फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पर मुश्तमिल था। CPEC फेज 2 का आगाज होने जा रहा है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम हो गई। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। सार्फिन के रिलीफ की मुद्दत 30 सितंबर को खत्म हो जाएगी। 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक के सार्फिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट ₹7.12 तक बढ़ जाएगा। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ ₹7.11 इजाफे से ₹23.59 का हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड का टैरिफ ₹7.12 इजाफे से ₹30.07 का हो जाएगा। इलेक्ट्रिक का निज़ाम है वो मसले भुगतते हैं। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है ये तुरवाना है। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। कराची के वकला ने बिलावल भुट्टो से के इलेक्ट्रिक की शिकायत लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हमारा के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ऐसा है कि मसाइल भुगतना पड़ते हैं। सिंध हुकूमत से कहूंगा कि इलेक्ट्रिक की इजारादारी तोड़नी है, कराची के अवाम को बिजली फराहम करो। जमात इस्लामी का इतवार से मुल्की एहतजाज और धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 45 दिन पूरे हो गए, 29 सितंबर को मुल्क भर की शाहराहों पर धरना देंगे। पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। मिलियन मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। एहतजाज लॉन्ग मार्च में तब्दील होकर इस्लामाबाद भी जा सकता है। 7 अक्टूबर के बाद हक दो आवाम को तहरीक को मज़ाहमती तहरीक में तब्दील करेंगे। हुकूमत IPPs को लगाम दे, वरना हम बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। यकम अक्टूबर को PIA की बोली लगेगी। कोशिश करेंगे कि बोली लाइव दिखा सकें। चेयरमैन निजकारी कमेटी फारूक सत्तार का कमेटी इजलास में इजहार ख्याल।
کہا علیم خان سے گزارش کریں گے بولی دکھانے کے انتظامات کریں. آج الوداع کہنے کی آخری میٹنگ ہوگی. 6 کمپنیز بولی لگائیں گی. 1 اکتوبر کو نیلامی ہو جائے گی. اس کے بعد ملازمین کے حقوق کا معاملہ ہماری نظر میں رہے گا. وفاقی حکومت نے اب تک بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹا دی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں موقف اپنایا. ملٹری ٹرائل کرنا ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی. رول 549 کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. بشرا بی بی کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث تفتیشی آفیسر پر جرح نہ ہو سکی. وکلا صفائی کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا. احتساب عدالت کا سخت برہمی کا اظہار. آخری موقع دیتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی. وائس چانسلرز کی تعیناتی پر گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ میں اختلافات. پنجاب حکومت کا گورنر پنجاب کے اعتراضات کا جواب دینے کا فیصلہ. ذرائع پنجاب حکومت کا کہنا ہے ناموں کی سمری بھیجنے کا اعتراض بے معنی ہے. گورنر پنجاب نے قانون کی غلط تشریح کی. 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس VCs کے چناؤ کا اختیار ہے. سندھ میں جامعات کے چانسلر وزیر اعلیٰ ہیں. سندھ کی طرز پر پنجاب کو عمل پیرا ہونے پر مجبور نہ کیا جائے. اسرائیل نے غزہ کی طرح لبنان کو بھی خون میں نہلا دیا. 2 دن میں بیروت سمیت 37 شہروں پر 1600 سے زائد حملے. شہداء کی تعداد 558 ہو گئی. 1800 سے زائد زخمی ہیں. شہید ہونے والوں میں 50 بچے اور 98 خواتین شامل. حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹوں کی بارش. ساحلی شہر حفا پر 200 راکٹ فائر کیے. کئی گھر تباہ ہو گئے. متعدد افراد زخمی. شمالی اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ. غزہ میں پناہ گزین کیمپ اور سکول اسرائیلی فورسز کے نشانے پر تازہ حملوں میں مزید 12 فلسطینی شہید. 40 سے زائد زخمی ہو گئے. قابض صہیونی فوج کا مغربی کنارے میں آپریشن جاری. چھاپہ مار کارروائیوں میں درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 41,467 ہو گئی. 96,000 کے قریب زخمی ہیں. No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill the long-standing ODA commitments. غزہ جیسے ثانیات کو حل کیے بغیر پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا اقوام متحدہ میں سمٹ آف دی فیوچر سے خطاب. کہا ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے. عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بہتر کرنا ہوگی. خود مختار قرض کے نظام کا جائزہ لے کر اسے مزید منصفانہ بنانا ہوگا.